السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ارشاد بھٹی صاحب جو اینکر ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے کافی ان کو علم دیا ہے۔ اینکر تو بہت ہے، ریحان طارق صاحب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی اب اسلام کے حوالہ سے تمام علماء سے ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے تاکہ لوگوں تک علم پہنچے قرآن حدیث کا۔ تو ناظرین ارشاد بھٹی صاحب نے ووڈ کاسٹ کیا تھا شیعہ ذاکر شہنشاہ نقوی سے۔ تو ناظرین پتہ ہے آپ کو انہی کی کتابوں سے ایک حوالہ دیا تھا شہنشاہ نقوی کو انہوں نے، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے کے دوران کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی افضل ہے۔ اگلے جو جملے ہیں نا وہ میں نے آپ کو انہی کی زبانی سنانے ہیں، اور اگلے بھی اور بھی جملے کہے ہیں وہ ہم ان کی زبانی سنیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پہ میں آیا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ، سورہ آل عمران، سورہ الفتح، سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بے شک۔ اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے، آپ کے اس میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہم نبی کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے، اچانک پہاڑی ہلنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے، ان سے عداوت رکھنے والا کافر اور ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ نواسخ و تواریخ میں معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی حضرت ابو بکر یعنی یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے، حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں تقوی و طہارت میں برتر مقام کے حامل اور زاہد و پاکیزگی میں سب سے بلند تھے۔ معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے ام کلثوم بنت علی کی شادی ہوئی اور 10,000 دینار حق مہر مقرر ہوا۔ سید مرتضیٰ الشافی میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے، جب حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے تحائف قبول کیے۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی دوستی کے چرچے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی سے شادی رسول اللہ کے حکم پر گواہ بنے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ابو جعفر طوسی المالی طوسی جلد 1 میں۔ حضرت اسمہ بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں، آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سے شادی ہوئی۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی ہوئی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ اچھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عبداللہ اور ابو بکر، زین العابدین کی کنیت ابو بکر، ابو موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابو بکر، اور 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے شادی کی۔ کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے، اس کے باوجود حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، اللہ ان پہ راضی ہو ان سے اور راضی ہے اللہ ان سے، یہ جو تکفیر، یہ جو کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے بچوں کے اپنے بچوں کے نام ان کے رکھے، رشتے کیے آپس میں،
اس کے 3 جواب ہیں. سب سے پہلا تو یہ جتنی روایات ہیں تقیہ پہ عمل ہوں گی. دوسرا جواب ابھی میرا اگلا موضوع تقیہ ہی ہے. دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ ساری جتنے بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں یہ سب دروازہ جلنے گرنے بیوی کی ناراضگی سے پہلے کی روایات ہیں. یہ ساری روایات سارے واقعات بی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ناراض رہیں حتیٰ توفیت، جب تک زندہ رہیں. اسی بخاری میں ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض. اسی بخاری کے اندر ہے کہ بی جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھی شیخین کو. سر یہ حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر نہیں، یہ تو ناموں پہ بات نہیں کر رہا، امام ناموں پہ بات کروں گا. آپ نے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بیان کی، یہ کئی مختلف موضوعات ہیں، لیکن جو اصل بات تعریفوں والی ہیں کہ تعریفیں کی، نماز پڑھی اور بہت ساری چیزیں پڑھی نا. لیکن نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا جواب ہے. اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ ساری تقیہ پر حمل ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری روایات بی کے ناراض ہونے سے پہلے تقیہ کو اب ذرا واضح کر دی، کیونکہ اللہ میرا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے. یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ. یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے. یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ نہیں. سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے. تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے. اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو. تقیہ اسے کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو نہیں کہا جاتا. اب وہ لفظ ایسا انتخاب کریں گے جو جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچ ہوگا، صحیح ہوگا، مگر سامنے والا اپنی مراد لے گا اور آپ اپنی مراد لیں گے. اسے تقیہ کہا جاتا ہے. تقیہ اللہ کرتا ہے، تقیہ رسول اللہ کرتے ہیں. نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تقیہ ہے. ہم انبیاء کرام لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ تقیہ تو ہے. آپ اپنی عقل کے مطابق بات فرمائیں نا. آپ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنا، ان کی صلاحیتوں کے مطابق بات کرنا، اس ماحول کے مطابق بات کرنا جس میں منافقت، جس میں خدا نخواستہ جھوٹ، یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں. ہاں، سامنے والے سے اس انداز سے آپ بات کریں کہ وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے یا اس وقت کا فساد ٹل جائے. اسے تقیہ کہا جاتا ہے. لہٰذا اللہ بھی ایک ساتھ حرام نہیں کرے گا ساری چیزیں. اللہ بھی آہستہ آہستہ معیار مزاج بنا بنا کر چیزوں کو حرام کرے گا. آ گئی بات، آتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ یہ ایک تو تقیہ پہ حمل ہوگی. یہ سارے واقعات، خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار، یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے، اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد. جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں، فدق مانگنے کے لیے گئیں. مولا علی بیعت نہیں کر رہے تھے، گھر میں ہی تھے. سب نے بیعت کر لی تھی الا ان افراد کے جو مولا علی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، یعنی آپ کی پناہ میں تھے، آپ کے ساتھ تھے. وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم نہیں کرنا چاہتے بیعت. بڑی تعداد نے بیعت نہیں کی، اور بعض جن صحابہ نے بیعت نہیں کی وہ بھی تو صحابی تھے. اور کلہم عدول اگر ہے، اور اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر آپ رہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے، تو سب نے تو بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے. وہ جو واقعہ پیش آیا کہ بھی مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے. میں نے تو 36 کتابیں ایسے کھول کے دکھائی ہیں، اتفاق سے آپ کو دے دی. ٹھیک ہے. تو وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا، وہ سارے واقعات بی کی ناراضگی سے پہلے کے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے، تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے. ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر، ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے. اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا. یزید نام کون سا برا ہے؟ کربلا میں ایک یزید ہے، وہ رحمت اللہ علیہ ہے، اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہے. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. جی، لیکن نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج. نہیں، مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے. جو سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟ کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے اشارہ ہے. شیعہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے. نہیں، میں شیعہ کی بات. کراچی میں کتاب لکھی گئی یزید رحمت اللہ. سر میں وہ شیعہ نے لکھی ہے.
نہیں شیعہ نے نہیں لکھی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا. میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے. نہیں رکھیں گے. تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام. کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے وہ. یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا، ان کے اجداد میں بھی نام تھے. یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا. میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے. میں شیعہ بھی نہیں ہوں. تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس نام؟ لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے اتنی نا. بڑی ناراضگی تھی، اتنا نہیں ان کے نام نہیں تھے نا. یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے. اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے. محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے. آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجئے، 4 مثالیں تو دیجئے جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے. 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی. دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو وہ چاہے وہ تو نام رکھیں گے، وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے، کھچاؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن اہل بیت کے نام رکھے گئے انہی گھرانوں آپ میں. نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت تناؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے کیوں آج پیدا ہو رہے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے. نہیں اہل بیت تو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لفظ جھگڑا نہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کا جو حق چھینا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو بیان کرنا بھی قرآن کا حکم ہے. اس کو بیان کرنا بھی اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پہ اللہ رحم کرے. پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت و خلافت. یہ ہمارا امر ہے جس کو چھین لیا گیا، جسے غصب کر دیا گیا. سر میں آپ کے ساری باتیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج، پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں اپنے بیٹے کا شیعہ نہ ہو کر یزید اور شمر نہیں نام رکھوں گا کیونکہ وہ میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، قاتل ہے. اور جب اہل بیت اور پھر شادیاں ہوئی سر. اچھا اگلی بات شادی کا جواب دیتا ہوں. ہاں دیکھیں 2 جواب تو ایک تو میری یہی کہ ایک تو یہ نام ان کے نام یعنی حضرت علی کے، دوسرا جواب حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب کی زوجہ. آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوتی ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا. حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا. صحیح ہے. اب یہ جو آج کا ماحول ہے اس میں تو ان کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے. نہیں وہ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ ایک تو کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے. ٹھیک. اس کے لیے تھوڑا سا یعنی یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب، لیکن میں چاہ نہیں رہا. اور سر 5ویں امام محمد باقر شادی آپ فرما 5ویں امام محمد. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. ناظرین قرآن کہہ رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کفار کے لیے سخت دل ہیں اور آپس میں رحماء بینہم، بڑے ہی نرم ہیں، آپس میں بڑی ہی محبت اور پیار ہے. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے یہ گفتگو انٹرویو تو سن ہی لیا، یقین مانیے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شان بیان فرمائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شان بیان فرمائی. آپ کہیں گے یہ کہاں پہ؟ آپ سورۃ توبہ پڑھیں، آپ کو پتہ ہے غار کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. ضروری نہیں کہ وہ لمبا چوڑا ہم واقعہ سنائیں، اشارہ کرنے لگا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جمع کا صیغہ ہے. اگلی بات ہم کرتے چلے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی کافی آیات ایسی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی شراب کو حرام قرار دیا جائے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. آپ قرآن پڑھیں
وہ بھی آئے گا انما الخمر والمیسر، تو خیر شراب کو بھی حرام کیا گیا۔ اب ہم ناظرین ایک حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث یہ ہے مشکات کی، صحیح البخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، لیکن مشکات کی جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 6024، یعنی 6024 نمبر حدیث ہے۔ تو آگے ناظرین وہ ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، یعنی حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ سے سوال کر رہے ہیں، یعنی بیٹا سوال کر رہے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ۔ پھر میں نے سوال کیا، بیٹا کہہ رہے ہیں میں نے پھر اپنے ابو سے سوال کیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ فرمانے لگے جی حضرت عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ۔ تو بیٹا محمد بن حنفیہ کہنے لگا کہ اب میں نے اس طریقے سے سوال کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ کہیں گے کہ میرا نام ہے، یعنی میری باری ہے، لیکن سوال کس انداز سے کیا؟ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں پھر کہا کون؟ انہوں نے فرمایا عمر، اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ عثمان کہہ دیں گے، میں نے کہا پھر آپ ہوں گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالیٰ نے فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ حدیث مشکات کی ہے، نمبر میں نے بتا دیا 6024، اور صحیح البخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو ناظرین میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی آپس کے اندر محبت اور پیار ہی بہت تھا۔ باقی ناظرین آپ کو پتہ ہے، آپ نے وہ گفتگو سن لی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ نے بھی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے ننھے پھول جن کو سونگ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راحت محسوس کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔